لوگوں کا خیال ہے کہ عموماً دوست وہ ہوتا ہے جو کسی کے دکھ درد میں یا کسی مشکل وقت میں کام آئے، لیکن میرے لیے دوست کا مطلب کچھ اور ہے۔ جی ہاں، میرے ابو، ان کا یہ جملہ میرے لیے سب سے بڑی طاقت تھا۔ میں نے کئی بار اپنی باتیں دنیا سے چھپائیں، اپنی کمزوریاں، اپنے خوف، اپنے ڈر، اور وہ مجھے سب دیکھتے تھے اور مجھ سے کہتے تھے ہارنے والا وہ نہیں ہوتا جو اٹھنا ہی چھوڑ دے۔ آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے، ہوتا کون ہے؟ جو بہت دیر تک آپ کی بات غور سے سنتا ہے۔ دوست کون ہوتا ہے؟ جو بن کہے آپ کی بات سمجھ جاتا ہے، جس کی موجودگی کا احساس آپ کو تر و تازہ رکھتا ہے۔ وہ جو بن کہے سمجھ جاتا ہے، دوست وہ ہوتا ہے جس کے پاس آپ بیٹھے ہوں اور کوئی گفتگو نہیں ہو رہی ہو، لیکن آپ خوش ہیں کہ وہ آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ جس کے ساتھ فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوں یا قالین پہ یا کسی اچھی جگہ پہ، اور آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ شاید دنیا کی سب سے بہترین نشست وہی ہے۔ لوگوں کا خیال ہے کہ عموماً دوست وہ ہوتا ہے جو کسی کے دکھ درد میں یا کسی مشکل وقت میں کام آئے، لیکن میرے لیے دوست کا مطلب کچھ اور ہے۔ جی ہاں، میرے ابو۔ میں نے بہت دوست بنائے اپنی زندگی میں، کبھی اسکول کے دوست، کبھی کالج کے دوست، کبھی یونیورسٹی کے دوست، کبھی کسی کام کے دوست، کبھی کسی کام، لیکن جس شخص نے مجھے سب سے پہلے ہنسنا سکھایا، ہر گرنے پہ مجھے سہارا دیا، جو خاموشی سے اور ہر غلط اور صحیح بات کی غور سے میری بات کو سننا اور بہترین مشورہ دیا، جہاں مجھے کبھی یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ یہ میرے ابو ہیں، جیسا کہ ہماری جنریشن میں اب ہم اپنے پیرنٹس سے اتنا فری نہیں ہوتے، یا ریسپیکٹ یا تعظیم کا وہ رہتا ہے کہ کچھ کہیں گے تو وہ ڈانٹ دیں گے، تو کبھی لگا ہی نہیں کہ میرے ابو شاید میرے ابو ہی میرے بہت اچھے دوست ہیں۔ جی وہ میرا باپ، میرے ابو میری زندگی کے سب سے اچھے دوست، میرے سب سے پیارے دوست، میرے سب سے اچھے دوست، میرا مخلص، مجھ پر جان اظہار کرنے والے دوست۔ جب میں بہت چھوٹی سی تھی، کلاس 4 میں ہوں گی، وہ میرے ساتھ بالکل ایسے ہو جاتے تھے جیسے میں وہ میرے ہم عمر ہیں، یعنی میرے ہم عمر دوست، جو میری بات کو 1 منٹ میں سمجھ جاتے، میرے کہنے سے پہلے میرے مزاج کو، میرا چہرہ پڑھ لیتے تھے۔ جیسے جیسے وہ گزرا، میں 10ویں جماعت میں آئی تو مجھے بڑے بڑے خواب دیکھنے کا اور انہیں پورا کرنے کا بہت شوق ہوتا تھا۔ میں ان کو اپنے خواب سناتی تھی، وہ میرے خواب بڑے شوق سے سنتے تھے اور کہتے تھے تم کر سکتی ہو کیونکہ میں تم پر یقین رکھتا ہوں۔ ان کا یہ جملہ میرے لیے سب سے بڑی طاقت تھا۔ میں نے کئی بار اپنی باتیں دنیا سے چھپائیں، اپنی کمزوریاں، اپنے خوف، اپنے ڈر، اور وہ مجھے سب دیکھتے تھے اور مجھ سے کہتے تھے ہارنے والا وہ نہیں ہوتا جو اٹھنا ہی چھوڑ دے۔ آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن میری شخصیت اور میں خود جو کچھ بھی ہوں، وہ ان سب کی ان کی تربیت کا ہی نتیجہ ہے، اور آج وہ میرے ساتھ نہیں، لیکن ان کا وہ دیا ہوا اعتماد، نصیحت اور محبت ہمیشہ ہمیشہ میرے لیے ساتھ ہے۔ بچپن میں جس نے ہاتھ تھام کر چلنا سکھایا، جوانی میں لفظوں نے سنبھالا، خود اعتمادی دی، میری جیت کو اپنی جیت اور میری ہار کو اپنی ہار سمجھی، آج ان کی یاد میری سب سے بڑی طاقت ہے۔ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ تم میں اتنا اعتماد کہاں سے آیا، زندگی کے فیصلوں میں تم اتنے واضح اور اتنے مطمئن کیوں ہو؟ تو میں مسکرا کر صرف ایک نام لیتی ہوں، میرے ابو، میرے دوست۔ میرے ابو انتہائی ذہین انسان تھے، ایسی بصیرت رکھنے والے کہ حالات کی تہ جاننے سے پہلے ہی بات کو سمجھ جاتے تھے۔ ایسے سوال پوچھتے تھے کہ انسان خود سوچنے پر مجبور ہو جائے، لیکن وہ زبردستی مشورے نہیں دیتے تھے، بس وہ ایک جملہ کہتے تھے جو میری سوچ کی کئی دروازے کھول دیتا تھا کہ بیٹا، جو علم اللہ نے آپ کو دیا ہے اس پر کبھی غرور نہیں کرنا بلکہ روشنی بنانا۔ اور ابو کی بات مجھے ہمیشہ یاد رہے گی کہ آدمی کب تک سراب سے اپنے آپ کو بہلا سکتا ہے، ریالٹی کا مقابلہ کرنا ہی خوابوں کے محلوں میں رہنے سے بہت بہتر ہے۔ آج ابو میرے درمیان نہیں ہیں، لیکن ان کی باتیں، ان کی مسکراہٹ اور ان کی خاموشیوں میں چھپی ہوئی محبت ہر لمحے اپنے ساتھ محسوس کرتی ہوں۔ اور ابو جو میرے ساتھ جب چائے پیتے تھے اور کہتے تھے چلو دوست آج سناؤ تمہاری دنیا کیسی جا رہی ہے، تو آپ لوگوں کو اس چھوٹی ایک بات سے ایک نصیحت ہے کہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ، خاص کر اپنے ابو کے ساتھ
ایک پیرنٹس کے ساتھ ریلیشن شپ بنائیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت گزر جائے اور آپ کو ہمیشہ اس بات کا دکھ رہے. اور ان کو یہ ان کے دل سے ان کی باتیں شیئر کریں, ان سے ڈر دل سے خوف نکالیں, ان کے دل کے قریب جائیں اور ان کی قدر کریں. یہ دوستی سنبھال کے رکھیں. اسامہ نے مجھے اور صرف 4 منٹ دیا ہے, جو مجھے لگتا ہے کہ شاید 4 صدی میں اپنے ابو کی وہ تعریف نہیں کر پاؤں.